अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नादीन, कराची शहर के नरम मिजाज लोगों के लिए बढ़ता हुआ दर्जा हरारत कई मुश्किलात पैदा कर रहा है। माहौलियाती आलूदगी और बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बाइस कई अमवाते माजी में हम देख चुके हैं। हीट स्ट्रोक की लहर आने से शहर में एक इमरजेंसी की सूरत नाफिज हो जाती है। इस दर्जा हरारत से निजात हासिल करने के लिए शजरकारी मुहिम को कसरत से शहर भर में शुरू करना होगा। इसमें हुकूमती सतह पर वफाक सूबे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन शहरियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और समाजी तंजीमों को अहम रोल प्ले करना होगा, वरना जल्दी अमराज और तरह तरह के शहरियों को मसाइल का सामना रहेगा। पाकिस्तान में हरियाली का तनासुब अगर देखा जाए तो 7.5% हुआ करता था, जो कि अब तशवीशनाक हद तक कम हो गया है। 2.5% हरियाली अब सिर्फ हमारे मुल्क में बाकी है। इसको वापस 10% पर ले जाना होगा, उसके बाद ही दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। आइए अब चलते हैं जामिया कराची के एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट और वहां पर मौजूद प्रोफेसर से बात करते हैं किस तरह इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत से निजात हासिल किया जा सकता है। हर जगह माहौलियाती आलूदगी के मसाइल मौजूद हैं और बहुत सारे मेगा सिटीज, जिसमें हमारा शहर कराची जो है वो भी इसमें शामिल है। यहाँ पर भी बहुत सारे माहौलियाती मसाइल जो हैं वो दरपेश है, न सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो पाकिस्तान में खास तौर पे जो सिंध का साहिली इलाका है, यहाँ पर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो चुका, और ये इजाफा कम से कम दर्जे हरारत में हुआ है, जो कि गुज़िश्ता 50 सालों में रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट पर 5वें नंबर पर आ चुका है, जिसके बहुत खतरनाक असरात हमें एग्रीकल्चर के ऊपर, लाइफ स्टॉक के ऊपर, फिशरीज के ऊपर नजर आ रहे हैं। न सिर्फ इन सेक्टर्स पे बल्कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी इनकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। खास तौर पर हमारा सिंध का कोस्टल एरिया, जिसमें शाह बंदर, केटी बंदर का एरिया शामिल है। और रही बात हीट स्ट्रोक की, तो इसमें मजीद इजाफा होगा, और जो रिसर्चेस और जो हम लोग मॉडलिंग करते हैं वो हमें ये बता रही हैं कि आने वाले तकरीबन 10 सालों में 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा मुतवक्को है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जिससे हमें हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ रहा है, हमें दर्जा हरारत में इजाफे का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे माहौलियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी नई बीमारियां जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में ये देखा गया है कि एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के सारे शहर एयर क्वालिटी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। जो गाइडलाइंस हैं उसको हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। चाहे हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात करें, ये सारे हम लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इन मेगा सिटीज में आपको नजर आती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, 0.3% पाकिस्तान जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन ये जो हमने डिफॉरेस्टेशन की, हमने जो जंगलात का सफाया किया, हमने पौधों को खत्म करना शुरू कर दिया, कितने पुराने पुराने दरख्तों को हमने खत्म करना शुरू कर दिया, और वहां पर हमने जो है वो घर बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो वेजिटेशन है, हमारा जो वेजिटेशन का इंडेक्स है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। लोगों को सेंस नहीं है कि ये दरख्त हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये हमें कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से हमें कितना फूड मिलता है, ये कितने परिंदों को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़ों को ये ग़िज़ा जो है वो फराहम करते हैं। इसी तरीके से लोकल स्पीशीज को लगाने की जरूरत है। पौधे लगाएं, और सिर्फ उन पौधों को लगाएं नहीं, बल्कि आप उनको ओन करें, जिस तरह आप अपने फैमिली मेंबर्स को ओन करते हैं। और इन तमाम मसाइल के हल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे अहम इकदाम है, वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। एक आम आदमी को ये हमें बताना होगा कि पौधों की क्या अहमियत है, हमारी माहौलियात पर इसका क्या असर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बताने होंगे। एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर उसी तरह से काम करने की जरूरत है, जिस तरह से हम कोरोना वायरस से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम
کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 2020 کے لاک ڈاؤن میں اور 2021 کے لاک ڈاؤن میں بھی جب سب کچھ بند ہو گیا تو ایئر کوالٹی اچھی ہونے شروع ہو گئی. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم چاہیں اور ہم اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا چینج کریں تو ہم اپنے ماحولیاتی مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا فینومینا ہے. یہ ایک دم سے نہیں جائے گا، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے سے جو اسٹیپس ہیں اور ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس کو ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں گے تو یہ بڑے جو ایفیکٹ ہیں یہ مینیمائز ہو جائیں گے. یہ جو اے سی سے جو آؤٹر سے جو ہیٹ ویوز جو نکل رہی ہیں یہ بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. گاڑیوں کے دھوئیں کی بات کریں تو ہمارے یہاں 80% جو گاڑیاں ہیں وہ پراپر ان کی ٹیوننگ نہیں ہوتی ہے. کاربن مونو آکسائڈ میکسیمم اس میں سے ایمٹ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سالڈ ویسٹ کا جو ایک ایشو ہے اس میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں، لکڑیوں کو جلا دیتے ہیں، جنگلات کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر وہاں پر ڈفرینٹ اسکیمز کے ذریعے جو ہے وہ گھر وغیرہ بنائے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری ایئر کو، ہماری واٹر کو، ہمارے ایکو سسٹم کو متاثر کر رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو دھند والی بات ہے اس میں یہ کہوں گا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ جو پالوٹنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ایئر پالوٹنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ کیپچر کر لیتا ہے اور کیپچر کرنے کے بعد جیسے فریز ہو جاتا ہے اور پھر جیسے ہی ٹیمپریچر میں ڈفرنس آتا ہے تو یہ پھر سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ بہت خطرناک سچویشن کا باعث بنتا ہے. سانس کی بیماریوں کا، اسکن انفیکشنز کا باعث بنتا ہے. یہ 2009 سے لے کے آج تک کلائمیٹ چینج کے اوپر جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے HEC کی فنڈنگز کے تھرو اور دیگر اداروں کی مدد سے، تو ہم نے بیس لائن ڈیٹا ڈیولپ کر دیا ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا کیا امپیکٹ ہے اور کس سیکٹر میں کتنا امپیکٹ آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ریسرچز ہوتی ہیں اس میں سب سے پرائمری کنسرن پبلک ہیلتھ کوالٹی ہے. اس پبلک ہیلتھ کوالٹی میں ہم نے واٹر کوالٹی کو، فوڈ کوالٹی کو رپورٹ کیا ہے. ساتھ ساتھ فوڈ کی مائکرو بایولوجی، فوڈ کی جو ہے وہ کیمیکل انالیسس کے اوپر بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ واٹر اور ٹیپ واٹر کی کیا کوالٹی ہے اس کے اوپر بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ کئی سالوں میں کافی ساری ریسرچز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ریڈی ٹو ایٹ فوڈ کی ہم بات کریں تو جو ایک عام آدمی کے پہنچ میں جو چیزیں ہیں اس کی کوالٹی کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے رپورٹ بھی کی ہیں، اس پر ایکشن بھی ہوا ہے اور اس میں کچھ بہتری بھی ہمیں نظر آئی ہے. صرف سرکاری ادارے یا گورنمنٹ یا دوسرے ادارے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ انوائرمنٹ ہم سب کا حصہ ہے. اس میں ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں اپنا اہم کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہر آدمی اس میں اپنا اہم کردار ادا نہیں کرے گا ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ سکے گی، ہم پازیٹیو چینج کی طرف نہیں جا سکیں گے. تو اس میں دوبارہ کہوں گا انوائرمنٹل اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہاں پر میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے جھنڈے میں گرین کلر ہے تو ہم نے بس پاکستان کو اسی طرح کلین اینڈ گرین کرنا ہے. گلوبل وارمنگ جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن کی وجہ سے ہے موسٹلی. اس کے علاوہ سمندر سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کافی جو ہے اٹھتی ہے جو کہ ایٹماسفیئر میں شامل ہو جاتی ہے. لہذا کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے پہلے کے مقابلے میں. اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے آج تک کافی تقریباً 40% کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ گئی ہے ایٹماسفیئر کے اندر. آٹو موبائلز جو ہیں اس میں یہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کم سے کم ہو. انڈسٹریز جو ہیں ان میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کم سے کم ہو اور اسے کنورٹ کرنے کے لیے یا اسے ابزارب کرنے کے لیے سسٹمز لگے ہوئے ہوں. اس کے علاوہ کیونکہ یہ زیادہ تر ڈفرینٹ قسم کے آئلز جو ہوتے ہیں یا پیٹرولیم مصنوعات ہیں یا فیول آئلز ہیں، ان کی وجہ سے کافی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے. لہذا ان کو ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے اور ہمیں سولر انرجی، ہائیڈرو پاور اور ونڈ انرجی، ان چیزوں پہ زور دینا چاہیے. ان سے کافی حد تک انرجی حاصل ہو سکتی ہے اور ہم یہ پیٹرولیم مصنوعات پہ انحصار کم سے کم کر سکتے ہیں. پلانٹس بھی جو ہے نا وہ کافی ابزارب کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ان دی فارم آف پروسیس آف فوٹوسنتھسس. فوٹوسنتھسس میں یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پودا یا ٹری جو ہے وہ ابزارب کرتا ہے اور آکسیجن کا اخراج ہوتا ہے. آکسیجن جو ہے وہ ہوا میں ایٹماسفیئر میں آ جاتی ہے اور آکسیجن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لہذا ہمیں آکسیجن کی کنسنٹریشن ایٹماسفیئر میں بڑھانی چاہیے اور وہ پودوں کی صورت میں ہوگی. ٹریز جو ہیں وہ زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح سے
اس کو ہم کاربن سیکوسٹریشن بھی کہتے ہیں. اس سے پھر وہ کافی کاربن جو ہے وہ ان میں ٹریز میں بہت ابو گراؤنڈ اور انڈر گراؤنڈ جمع ہو جاتی ہے. انڈر گراؤنڈ یعنی روٹس میں جمع ہو جاتی ہے پورے پلانٹ کے ویٹ میں. سمجھیے ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ ٹوٹلی کاربن کی ہوتی ہے اور ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہوتی ہے جو اس نے سیکوسٹر کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح سے پودے جو ہیں یا ٹریز لگانا وہ بہت ضروری ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس قسم کے ٹریز جو ہیں ہم لگاتے ہیں عموماً اکارڈنگ ٹو سچویشن کہ ہم کون سے کر رہے ہیں. اگر فارسٹری کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, ریئل فارسٹری, تو وہ آپ کے جو جن جگہوں میں بارش زیادہ ہوتی پاکستان میں صرف وہیں ہو سکتے ہیں. اور جتنی فارسٹ تھی جو اچھے ٹریز تھے اس میں فارسٹ ٹریز تھے جو ان کی لکڑی جو ہے استعمال ہوتی ہے یعنی عمارتی لکڑی ایکچولی یا فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے جو لکڑی استعمال ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹریز وغیرہ بہت زیادہ کاٹ دیے گئے ہیں. شروع میں جب پاکستان بنا تھا تب 7.5% ایریا انڈر فارسٹ تھا, ٹھیک ہے نا. 75% جو 7.5% جو رقبہ تھا پاکستان کا اس پر فارسٹ لگی ہوئی تھی یعنی جنگلات تھے, اور اب اس کا صرف وہ 2.5% رہ گئے ہیں. یعنی اتنی زیادہ انہوں نے لوگوں نے اس کی ہارویسٹنگ کر لی یا اسے درخت کاٹ ڈالے. لہذا آج کل خاصی کمپین چلی ہوئی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کمپین چلا رکھی ہے ٹریز لگانے کی. یہ ریسرچ ہو چکی کہ یہ جو ہے نا انسیکٹس یہ ٹیمپریچر بڑھنے سے ان کی پاپولیشنز بڑھیں گی, اور یہ اگر درخت پہ ہوتے ہیں پہلے سے یا کسی درخت پہ کوئی خاص انسیکٹس ہوتے ہیں تو وہ پتوں کو کھائیں گے, اور پتوں کو جب کھا جائیں گے تو ظاہر ہے فوٹوسنتھسس نہیں ہوگا, درخت مر جائے گا. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی کس طرح اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. کثرت سے شہریوں کو چاہیے کہ پلانٹیشن کی مہم کا آغاز کریں. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر. جس طرح سے ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, جس طرح سے سوسائٹیز بن رہی ہیں, پلاٹس بن رہے ہیں, اور جو گرینری ساری تباہ کر رہے ہیں, ایک تو بہت سا بڑا مین فیکٹر وہی ہے. تو ہمیں جو پلانٹس جو ہیں وہ مطلب درخت جو ہیں وہ لگانے چاہیے. بڑے بڑے جو جنگلات ان کو کاٹا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے درخت ختم ہو جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. یہ من اصل قوم کا مسئلہ ہے کہ اگر قوم اون کرے اور ہر بندہ پودے لگائے اور اس کو بچائے تو یہ ہم سمجھتا ہوں کہ کچھ چینج آ سکتا ہے. یہ الارمنگ کنڈیشن ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پودے لگانے چاہیے, اور باقی دیگر چیزیں جو اگر گورنمنٹ کوئی اسکیم لے کے آئے, کوئی چیز لے کے آئے تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہر شہری اگر اپنی ذمہ داری کے حساب سے پودے نہیں لگائے گا اور اس شہر کو نہیں بچائے گا تو اس طرح یہ ہیٹ اسٹروک کے واقعات آگے آنے والے سمے میں بہت زیادہ ہوں گے اور بہت تباہی کا شکار بنے گا. اس ماحول سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں, زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں, اور اپنے روڈز پہ ان جگہوں پہ جہاں زیادہ ٹریفک ہوتی ہے, جہاں زیادہ پولوشن ہوتی ہے, وہاں پہ جو ہے پودوں کا نصب کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے. ویلکم بیک ناظرین, شہریوں کی گفتگو آپ نے جانی. اب چلتے ہیں فلاحی اداروں کی جانب. اس شجر کاری مہم ماحولیاتی آلودگی, بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے حوالے سے وہ کون کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور اپنا کردار کس طرح ادا کر رہے ہیں. افسوس کہ ہم درخت لگانے میں نہیں ہیں, ہم درختوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ جنگل کی صورت میں دیکھیں چاہے شہروں کی صورت میں دیکھیں, جس سے یہ سب تباہی پھیل رہی ہے. کرونا نے ایک دنیا میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کو بھی روکنے کا علاج جو ہے نا درخت ہے, کیونکہ وہ ایک آکسیجن ہے. جب آپ کو ایک اچھی سانس ملتی ہے, آپ دیکھیں کرونا کے بھی جب آپ پیشنٹ بن جاتے ہیں, بہت زیادہ آپ سے برداشت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو آکسیجن دی جاتی ہے, ورنہ وینٹیلیٹر پہ لے جایا جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے شہر میں اپنے ملک میں آکسیجن کو بڑھا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری کب آئی ہمارے ملک شہر میں اور کب چلی گئی ہمیں شاید پتہ بھی نہیں چلے. لیکن آج افسوس کہ ہم سب کے سب, کیا حکومت, کیا عوام, کیا سول سوسائٹی, سارے کے سارے جو ہے نا اس سے دھیان ہٹائے بیٹھے ہوئے. ہاں, جاگتے تب ہیں جب آفتوں کے نیچے آتے ہیں ہم. مثلاً وہ جو ہیٹ اسٹروک آیا تھا ہم سب جاگ گئے تھے, سب نے چاہے ڈرامائی انداز سے صحیح کہ ہم 2000 لگا رہے ہیں, ہم 20,000 لگا رہے ہیں, وہ 2000 20,000 تو نہیں لگائے, 2 3 4 تو لگائی دیے ہوں گے کم از کم, لیکن لگے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی پالیسی گورنمنٹ دے دے ہمیں ایگزام کے اندر، اگر کوئی ایسے مارکس دے دے اس کے اندر کہ جو بھی اس کے پورا جو ہے نا پوائنٹیشن ہو گوگل میپس کے اوپر پورا ایک سائٹ بنا کر کے کہ جو بھی پودا پہلی کلاس سے لے کے 10ویں تک کے ہوگا اس کو مارکس 10% دیے جائیں گے، اس کے مارکس میں اتنے % اضافہ کر دیا جائے گا. تو کیونکہ ہم بیسیکلی لالچ میں تو شاید کام کر لیں، ہم انسانیت کے لیے کام نہیں کر رہے اور نہ شاید امید ہے کہ کریں. تو اگر ایسی لالچ بھی دے دی جائے اور ایک جائز لالچ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو درختوں کا معاملہ ہے وہ شاید حل ہوتا ہمیں نظر آئے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے ملک بھر میں اسٹوڈنٹس ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹس کو ہم 5 یا 10 یا 50 کا ٹارگٹ دیں گے تو آپ خود سوچیں کہ یہ کدھر جائے گا یہ معاملہ. ہر سال اگر وہ لگاتے رہیں گے جس کا جو پوری رپورٹ اس پہ بنتی رہے گی تو بہت اچھا کام ہو جائے گا. آکسیجن سلنڈر آج جب ضرورت پڑی ہے تو 20-20 ہزار 30-30 ہزار روپے کا ہو گیا ہے. تو آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ اگر ایک پودا لگا رہے ہیں تو آپ کتنی سیو کر رہے ہیں منی، اپنے پاس کتنا پیسہ اپنا سیو کر رہے ہیں آپ. تو ہم یہی سوچتے رہ جائیں کہ 30 روپے کا پودا 150 کا ہو گیا، تب ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی کی جو بہت سستی تھیں اور بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، لیکن کیونکہ ہمیں ڈائریکٹ اس کی ضرورت ہے، سانس کا ہم احساس نہیں کر پا رہے تو ہم اس لیے اس کو جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں یا مہنگائی کی صورت میں کہہ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ فوری ہم لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی وقت ہے کہ ہم اس پہ ترجیح اور توجہ دیں اپنے اون پہ. گورنمنٹ کرے جو کچھ کر رہی ہے لیکن ہم اگر اپنے اون پہ کریں. دیکھیں میرے گھر کی جو 4 دیواری ہے ادھر تو گورنمنٹ آ کے اندر نہیں لگائے گی نا درخت، میرے گھر کے جو باہر کا حصہ ہے ادھر بھی نہیں لگائے گی، وہ تو اپنی جگہوں پہ لگائے گی، جنگلات میں لگائے گی. ہم جنگلوں میں نہیں رہ رہے، ہم شہروں میں رہ رہے ہیں. ہم نے پورے شہر کی جو گرین بیلٹس تھی ہم نے ختم کر دی. کراچی شہر کو تو ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے. ہم نے پلانٹیشن پہ توجہ ترجیح نہیں دی اور جہاں تھی ہم نے وہ بھی ختم کر دی. تو اس کے بعد کون سی سانس آئے گی، کون سی آکسیجن ملے گی؟ خود سوچیں اور خود دیکھیں. اور لیٹ کریں گے تو پھر اپنے بھی دشمن بنیں گے، اپنی نسلوں کے بھی دشمن بنیں گے. رہے حکومت کے انتظار میں تو حکومت کا ایشو نہیں ہے، وہ اس جگہ چلی جائیں گے جہاں ان کو سانس مل رہی ہوگی. رہے ہم اور آپ جائیں گے تو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ناظرین، شہر بھر کی نرسری میں 50 روپے سے لے کے 25,000 روپے تک کا پودا موجود ہے. ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق پودا خرید سکتا ہے اور اپنے گلی محلے، کیاریوں، لون اور اپنے اطراف سمیت شہر کی مختلف شاہراہوں پہ بھی شجر کاری مہم کا آغاز کر سکتے ہیں. یہاں وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. ویلکم بیک ناظرین آئیے اب چلتے ہیں ڈائریکٹر پارکس کی جانب. کن کن علاقوں میں شجرکاری مہم کی جا رہی ہے اس کی تفصیلات بھی جان لیتے ہیں، اور کراچی میں KMC DMC کے ماتحت چلنے والی نرسریز کا کیا حال ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جس جگہ ہم موجود ہیں یہ DMC سینٹرل کی نرسری ہے جو 11 ایکڑ پہ محیط ہے، اور اس وقت الحمدللہ کوئی 2 لاکھ پلانٹس جو ہیں ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. اس وقت DMC سینٹرل میں 328 پارک ہیں جس میں سے 147 جو ہے ڈیولپ ہیں، گرین ہیں، جہاں ہارٹیکلچر کا کام ہو رہا ہے. DMC پارکس ڈپارٹمنٹ کا یہ چیلنج ہے کہ جس پارک میں پانی اویلیبل ہے وہاں وہ آپ کو ہارٹیکلچر کا تمام کام ملے گا، وہ گراسی ملے گی، وہاں پلانٹیشن ملے گی. DMC سینٹرل پورے پاکستان کی واحد DMC ہے جو 4 فلاور شو آرگنائز کرتی ہے، اور وہ فلاور شو جو ہے اسی نرسری میں وہ پلانٹس، وہ فلاور تیار کیے جاتے ہیں. DMC سینٹر کا سلوگن ہے کہ 1 بشر 2 شجر. یہاں جتنی آبادی ہے ایک شخص کو 2 پودے لگانے چاہیے تاکہ شجرکاری اور پلانٹیشن کو جو ہے فوقیت دی جا سکے. اس وقت شجرکاری جو ہے اس شہر کی، اس ڈسٹرکٹ کی نیڈ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلائمیٹ بہتر ہو، موسم بہتر ہو، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی چاہیے. خاص طور پر DMC سینٹرل کی اگر آپ نرسریز لیں گے، پارکس لیں گے، تو یہاں وہ نیٹو پلانٹ ملیں گے جو اس ویدر کو، اس شہر کو، اس ڈسٹرکٹ کو سوٹ کرتے ہیں. تو میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کہیں سمجھتے ہیں آپ نے کوئی پلانٹیشن کرانی ہے، کوئی شجرکاری کرانی ہے، تو DMC سینٹرل محکمہ باغات سے کانٹیکٹ کریں اور فری آف کاسٹ پودے لے کے جائیں.
हम अपने माली से वो पौधे भी लगवा के आपको देंगे और अगर कोई टेक्निकल एडवाइस होगी वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। शजरकारी मुहिम कराची के लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त भी डीएमसी सेंट्रल को 26 किलोमीटर पे प्लांटेशन कर चुका है। अभी हाल ही में दावत इस्लामी के साथ कोलैबोरेशन में हमने प्लांटेशन स्टार्ट की है, जो इंशाअल्लाह ताला जब इस एंडिंग होगा इस प्लांटेशन का तो उस वक्त लाखों की तादाद में होगी। अब हम हजारा पौधे लगा चुके हैं इन पार्कों में, इन ग्रीन बेल्ट्स पे। तो पूरी कोशिश है डीएमसी सेंट्रल की कि ये वेदर को, क्लाइमेट को चेंज किया जाए। इस शहर में नीम, गुलमोहर, एलिस्टोनिया, सिंबल ये दरख्त होते थे। और फ्रूट ट्रीज की अगर हम बात करेंगे, जामुन है, बादाम है, आम है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये दरख्त मादूम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ये प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ के लोकल पौधे हैं, जो नेटिव प्लांट्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, वो ज्यादा से ज्यादा लगाएं ताकि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का मौसम बेहतर हो सके। नाज़रीन, डायरेक्टर पार्क्स हमारे साथ मौजूद थे, उनकी तफसीली गुफ्तगू आपको सुनाई। कहा जाता है माहिरीन की जानिब से नीम के पौधे को कसरत से लगाना चाहिए। ये नीम का पौधा 15 रुपए से लेकर 150 रुपए तक शहर में मौजूद है। कहीं से भी नर्सरी से खरीद के आप अपने करीबी इलाकों में गली मोहल्ले चौराहों पे इस पौधे को लगा सकते हैं। इसकी छांव भी ठंडी होती है। आइए अब चलते हैं सरकारी नर्सरीज की जानिब। वहाँ पे पौधे और नर्सरियों की क्या सूरत हाल है, ये भी जानते वेजिटेबल फार्म है ये, डीएमसी सेंट्रल की जानिब से बनाया गया है। यहाँ पे तरह तरह के जो है वो पौधे आपको सब्जियों के मिलेंगे। जो लोग शौकीन हैं सब्जियों के पौधे लगाने के लिए, वो यहाँ से जो है वो आकर बासानी खरीद सकते हैं। यहाँ सूरजमुखी के फूल और इसके भी पौधे मौजूद हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ये प्लांटेशन का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है, तो ये छोटी जो पौधे होते हैं उनको पहले थैलियों में उनकी जो है वो कलमें लगाई जाती हैं। जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद उनको गमलों में शिफ्ट किया जाता है। गमलों में शिफ्ट करने के बाद उनको जब वो बढ़ना शुरू होते हैं तो फिर उसके बाद उस बड़े गमले में और उसके बाद उनको जमीन में लगाया जाता है। यहाँ पर गेंदे के भी जो है वो तकरीबन वैरायटियां यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग खरीदना चाहते हैं, शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शौक रखते हैं, और ये हर इंसान की जरूरत और अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए इस वक्त बढ़ते हुए दर्जा हरारत को मद्देनजर रखते हुए। और कौन कौन से यहाँ पर पौधे मौजूद हैं, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। चाइना नींबू इसको कहा जाता है। इसमें नींबू बाकायदा तौर पे जो है वो आप देख सकते हैं। नींबू के पौधे भी यहाँ पर जो है वो दस्तयाब है। सरकारी सतह पर भी ये पौधे जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ फ्लावर शो कराए जाते हैं। नीम के पौधे जो है वो कसरत से लगाए जा रहे हैं। मेरी इस जानिब जो है ये कीनू है, ये छोटे छोटे कीनू जो है वो लगे हुए हैं। इसके बेशुमार पौधे जो है वो यहाँ नर्सरी पे मौजूद है। इन्होंने अपने तौर पर जो है वो ये नर्सरी मेंटेन की हुई है। मेरे जानिब जो है ये अनार का पौधा लगा हुआ है। अनार भी आप देख सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे अनार जो है वो दरख्तों पे जो है वो आना शुरू हो गए। साथ बड़े घने नीम के दरख्त जो है वो चारों तरफ इस नर्सरी के लगाए गए हैं। नारियल के पौधे यहाँ पर मौजूद हैं। शरीफा है, यहाँ पे कुछ कोशिश की गई है इंजीर की भी जो है वो पैदावार की जाए, तो इंजीर के दरख्त भी यहाँ पे अगर जो शहरी चाहते हैं वो यहाँ से खरीद के लगा सकते हैं। साथ साथ जो है वो गुलमोहर हो गया, नीम हो गया, नारियल हो गया, और सीजनल फ्लावर्स, फ्रूट्स, बेशुमार पौधे जो है वो इस नर्सरी में मौजूद हैं। बाकायदा तौर पे ये नर्सरी दिन के औकात में शहरियों के लिए खुली हुई होती है। यहाँ से जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो प्लांटेशन की, शजरकारी की जो मुहिम की जा रही है, उस मुहिम के लिए पौधे जो है वो यहाँ से मुंतकिल किए जाते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, यहाँ पर प्लांटेशन होती है और उसके बाद ये शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ मकामात पर जो पौधे जाते हैं वो इसी नर्सरी से जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सबसे बड़ी नर्सरी है। इस नर्सरी में जो है वो अगर मैं आपको कैमरामैन जवाद आपको मनाजिर दिखाएं तो तकरीबन कहा जाता है कि हर किस्म का पौधा, दरख्त यहाँ पर मौजूद है। हर शहरी का फर्ज है कि वो दरख्त लगाए। कुछ पौधों के इकसाम आपको दिखाते हैं जो कि कम कीमत में कितनी उम्र के पौधे जो है वो नर्सरियों में मौजूद हैं। इस पौधे को अगर हम यहाँ से 1 महीना इससे निकालने के बाद गमले में लगाएं, छोटे साइज का जो गमला है, इस साइज के गमले में अगर हम लगाएं तो इसका जो साइज है वो 2 से 3 फीट ऊपर चला जाता है। और उसके बाद साल भर में जो ये पौधा
ہوتا ہے یہ اچھا خاصا تناور جو ہے وہ درخت بن جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مختلف پودے ہیں جو شہر بھر کی نرسریوں میں موجود ہیں. ہر شہری کو چاہیے کہ 20 سے 25 پودے جو ہے وہ لے کے کسی بھی جگہ پہ وہ لگا دے تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں بڑھنا شروع ہو جائے. باقی لان کی گارڈننگ کے لیے بھی مختلف فینسی اقسام کے یہاں پر پودے موجود ہیں. یہ پودے بھی جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی واقع کرتے ہیں. شجرکاری مہم ہی ایک اولین ترجیح ہونی چاہیے جو ہمیں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے باہر نکال سکتی ہے، ورنہ آنے والے وقتوں میں طرح طرح کی بیماریاں اس آلودگی، موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث جنم لینا شروع ہو جائیں گی. ہر شہری کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ شجرکاری مہم میں حصہ لے. سرکاری سطح پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی بلین ٹریز کا آغاز کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ شہری بھی اس شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں گے. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. احسن عباسی، آج پاکستان کی آواز.